بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ مریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہے، آپ جبرون کے مطابق پر جسر الخلیل فلسطین کہتے ہیں 1074 قبل مسیح پیدا ہوئے جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے۔ کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ مقام کی نشاندہی کریں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے آباد کریں، یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ چھوڑ آئیں۔ تفصیل اس کی یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹی عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جس خاندان کی حکومت تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کا نہایت عزت و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئی۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا، وہ مایوس ہو چکی تھی، انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے ان بن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتی اور مشکیزہ کا پانی پیتی اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ کھجوریں اور مشکیزہ کا پانی آخر کب تک چلتا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھی، ان کے سینے میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچے بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئی، آپ چاروں طرف دوڑتی رہی، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اترتی، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھی تو انہوں نے ایک انجانی آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، وہ یکسوں ہو کر غور کرنے لگی، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا،
اے شخص تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میرے فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی اپنے مشکیزہ میں بھرنے لگیں، جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئی پانی ابل کراو پر آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں اتنی مٹھاس تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلے جرہم کے کچھ لوگ مقام قدہ کی طرف سے آئے اور مکے کے نشیبی علاقے میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ اسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہو۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو کچھ مشکیں لے کر پانی لینے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عورت اور بچے کو سنسان جگہ پر موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کی اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوریں کے علاوہ کچھ اور سامان دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ بنو جرہم کے لوگ سیدہ ہاجرہ کی طبیعت و عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم دل اور ملنسار پایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئی، اسی لیے رہنے کے لیے خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے اور بڑے ہوئے اور انہی سے عربی زبان سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے۔ انہیں ہر طرح کی مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ضائع کرے گا نہ بچے کو۔ یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال ایثار کیا۔ آپ کے گھرانے کے 2 افراد نے طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن و مقصد کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقعوں پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبودان سے قربانی طلب کرتا ہے، اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا۔
इन पर तरह तरह की मुसीबतें नाजिल करता। इनके ख्याल में आफात से बचने के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम में कुर्बानी का मकसद कुछ और है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उन्होंने एक रात ख्वाब में देखा कि वो अपने इकलौते बेटे इस्माइल को, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है, अपने हाथ से ज़िबा कर रहे हैं। मजीद में इसका इस तरह जिक्र किया गया है, फिर जब वो लड़का यानी इस्माइल दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तो बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आखिर जब इन दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया तो हमने इसको निदा दी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फदिया में देकर इस बच्चे को छुड़ा लिया और इसकी कोई तारीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ी गई। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जगह देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। ख्वाब का मतलब वाज़िह है। उन्होंने देखा कि वो बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन ज़िबा नहीं किया। लड़के से पूछने का मतलब ये था कि वाकई वो लड़का सालिह और नेक था या कि नहीं, जबकि लड़के ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है तो कर डालिए। लड़के का जवाब ये जाहिर कर रहा है कि वो बाप का फरमाबरदार और खुदा का हुक्म मानने वाला है। इसका मतलब ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पूरी हो गई। कुर्बानी का ये वाक़या मना के मकाम पर पेश आया। इस वाक़े से इसी तारीख यानी 10 ज़िलहज को इसी मकाम मना पर इस वाक़े की याद मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानियाँ देते हैं। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का आए और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं इसके घर की तामीर करूं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बेटे ने जवाब दिया कि बैतुल्लाह की तामीर के लिए मैं हाजिर हूं, इस काम में आप देर ना कीजिए। इसका कुरान करीम में इस तरह जिक्र किया गया है, और ये कि इब्राहीम और इस्माइल इस घर की दीवारें चुन रहे थे तो दुआ करते जाते थे, अब ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तो सब की सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ये घर बाप और बेटे तामीर कर रहे थे। ये घर सिर्फ इबादत के लिए ही ना था, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मेल मुलाकात की जगह थी, ताकि यहाँ भाईचारा का मंजर नज़र आए, सब आपस में एक दूसरे से मिलें। वहाँ जाने वाले ख्वाह किसी नस्ल के हों, किसी रंग के हों, कोई भी ज़बान बोलने वाले हों, यहाँ सब एक हो जाते हैं और अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इब्राहिम के लिए इसके घर की जगह मुकर्रर की और हिदायत की कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना और मेरे घर वालों को तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही था जो मक्के में तामीर हुआ। ये वो घर बरकत वाला है और सारे जहानों की हिदायत के लिए एक मरकज़ है। इसमें अल्लाह की खुली निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम से जो कोई इसमें दाखिल हो जाता है इसको अमन मिल जाता है। एक मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यूँ दुआ करते हैं, ए रब, हम दोनों को अपना फरमा बरदार बना, हमारी नस्ल में से एक ऐसी कौम उठा जो मुसलमान हो, जो तेरे अहकामात पर अमल करे, हमें अपनी इबादत के तरीके बता, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, तू बड़ा माफ़ करने वाला है। ए रब, इन लोगों में खुद इनकी ही कौम से एक ऐसा रसूल उठा जो इन्हें तेरे आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी ज़िंदगियां संवारे, तू बड़ा ताकतवर और हिकमत वाला है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के घर की तामीर कर चुके तो लोगों को इबादत के लिए बुलाया गया। इसका जिक्र कुरान करीम में इस तरह आया है, और हुक्म दिया कि लोगों में आम मनादी कर दो कि तुम्हारे पास आए, ख्वाह पैदल आए या दरो दराज मुकाम से दबली ऊँटनियों पर आए, ताकि यहाँ आकर देखें कि इनके लिए कैसे कैसे दीनी और दुनियावी फ़ायदे हैं।